اچھا، تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ سائبر حملے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہمیں ملی ہیں دی ڈی ایف آر رپورٹ کی ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ سے، اور اس کا عنوان بھی کافی کیا کہتے ہیں دلچسپ ہے: لکیروں کو دھندلانا، حملے کا 3 بڑے رینسم ویئر گینگ سے تعلق۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، اور خاص طور پر کیسے ایک واقعہ نے 3 بڑے گروہوں کو جوڑ دیا: پلے، رینسم ہب اور ڈریگن فورس۔ اور اس سے ہمیں یہ ایفیلیٹ ماڈل جو ہے رینسم ویئر کا، وہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی، ہے نا؟ جی بالکل، یہ کیس واقعی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آج کل یہ جو سائبر حملے ہوتے ہیں وہ کتنے آپ کہہ لیں پیچیدہ اور ملٹی لیئرڈ ہوتے ہیں۔ مطلب صرف ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں اس میں باقاعدہ منصوبہ بندی اور جو مختلف گروپس ہیں ان کے آپس کے تعلقات وہ سب نظر آتا ہے۔ تو یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کہ یہ حملہ آور وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ پہلا قدم کیا تھا؟ شروعات بہت آپ کہہ لیں عام سی تھی۔ ایک صارف نے ڈیسک سافٹ کی ارتھ ٹائم ایپلیکیشن کا ایک جعلی ورژن وہ ڈاؤن لوڈ کر کے چلا دیا۔ ارتھ ٹائم، یہ تو کافی مشہور ایپ لگتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی تو چال تھی، سوشل انجینئرنگ جسے کہتے ہیں۔ ایک جانی پہچانی ایپ کا نام استعمال کیا تاکہ صارف کو شک نہ ہو، لیکن اصل میں وہ جعلی ایپ ایک طرح کا دروازہ تھی سیکٹاپ R18 نامی میل ویئر کے لیے۔ سیکٹاپ R18، اچھا۔ جی ہاں، اور اسے مزید اصلی دکھانے کے لیے انہوں نے ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بھی استعمال کیا تھا، حالانکہ وہ منسوخ شدہ تھا۔ تو مطلب صارف کو دھوکہ دے کر سسٹم میں انٹری لی گئی۔ یہ سیکٹاپ R18 کیا چیز ہے، تھوڑا بتائیں گی؟ سیکٹاپ R18 ایک ریموٹ ایکسس ٹروجن ہے، یعنی ریٹ۔ آسان الفاظ میں یہ ایک جاسوسی ٹول ہے جو حملہ آور کو متاثرہ کمپیوٹر کا کنٹرول دے دیتا ہے دور بیٹھے ہوئے۔ یہ .NET پر بنا ہے اور اس کا کام معلومات چرانا ہے۔ جیسے ہی یہ انسٹال ہوا، اس نے فوراً اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور یعنی C2 سرور سے رابطہ کیا۔ وہ مرکزی کنٹرول پوائنٹ جہاں سے ہدایات ملتی اور ڈیٹا جاتا؟ بالکل وہی۔ IP ایڈریس اور پورٹس بھی رپورٹ میں دی گئی ہیں، اور وہ پہلے بھی سیک ٹاپ R18 سے منسلک پائی گئی ہیں۔ تو R18 آ گیا، حملہ آور اب اندر دیکھ سکتا تھا۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کیا وہ بس اسی پر رکے؟ نہیں، وہ رکے نہیں۔ فوراً ہی ایک اور میل ویئر سسٹم BC سسٹم میں ڈالا گیا۔ سسٹم BC یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک پراکسی ٹول ہے۔ اس کا کام ہے حملہ آور کی ٹریفک کو چھپانا۔ مطلب یہ حملہ آور کی جو آن لائن سرگرمیاں ہیں انہیں متاثرہ سسٹم کے ذریعے روٹ کرتا ہے تاکہ ان کا اصل IP ایڈریس یا لوکیشن چھپا رہے۔ اسے بھی ایک عام سی فائل جیسے wakewordengine.dll یا conhost.dll بنا کر c.users public music جیسے فولڈر میں چھپا دیا گیا۔ اچھا، تاکہ آسانی سے نظر نہ آئے۔ تو اب حملہ آور سسٹم میں بھی ہیں اور اپنی ٹریفک بھی چھپا رہے ہیں، لیکن وہ چاہیں گے کہ یہ رسائی مستقل رہے، ہے نا؟ بار بار تو یہ سب نہیں کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل، اسے پرسسٹنس یا استقامت حاصل کرنا کہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 2 مکھیہ کام کیے۔ ایک تو وہ جو جعلی ارتھ ٹائم فائل تھی اسے ایک نئے نام chrome alt dbg.exe سے ایپ ڈیٹا فولڈر میں کاپی کیا۔ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں عام طور پر یوزر فائلز ہوتی ہیں۔ اور پھر سٹارٹ اپ فولڈر میں اس کا ایک شارٹ کٹ بنا دیا chrome alt dbg.lnk کے نام سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوگا یا یوزر لاگ ان کرے گا یہ میل ویئر خود بخود چل پڑے گا۔ بہت چالاکی سے۔ اور دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام تھا ایک نیا یوزر اکاؤنٹ بنانا، نام رکھا ایڈمن، اور اسے سیدھا ایڈمنسٹریٹر کے حقوق دے دیے۔ اور پاسورڈ؟ پاسورڈ رکھا QWERTY12345۔ QWERTY12345 یہ تو بہت ہی عام اور کمزور پاسورڈ ہے۔ جی بالکل، سیکیورٹی کے لحاظ سے تو یہ مذاق ہی ہے، لیکن شاید وہ جلدی میں تھے یا انہیں یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، بنیادی رسائی مل گئی، چھپنے کا انتظام ہو گیا، مستقل موجودگی بھی پکی ہو گئی۔ اب اگلا منطقی قدم تو یہی لگتا ہے کہ مزید اختیارات حاصل کیے جائیں اور جو بھی دفاعی نظام ہیں انہیں ناکارہ بنایا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اگلا مرحلہ یہی تھا۔ پریویلیج ایسکلیشن یعنی مراعات میں اضافہ، اور ڈیفنس ایویژن یعنی دفاع سے بچنا۔
وہ جو ایڈمن اکاؤنٹ بنایا تھا اسے باقاعدہ طور پر لوکل ایڈمنسٹریٹرز کے گروپ میں شامل کر دیا۔ تو اب اس اکاؤنٹ کے پاس سسٹم پر پورا کنٹرول آ گیا؟ جی بالکل۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹول استعمال کیا، PXEC۔ یہ ویسے تو ایک جائز انتظامی ٹول ہے، لیکن حملہ آور اسے غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسے -S پیرامیٹر کے ساتھ چلایا تاکہ انہیں سسٹم لیول کے اختیارات مل جائیں۔ یہ ونڈوز میں سب سے اونچا درجہ ہے اختیارات کا۔ سسٹم تک رسائی، ہاں، مطلب اب وہ سسٹم کے ساتھ تقریباً کچھ بھی کر سکتے تھے؟ بالکل۔ اب آتے ہیں دفاع سے بچنے کی تکنیکوں پر۔ ہاں، یہ دلچسپ ہوگا۔ اینٹی وائرس وغیرہ سے کیسے بچیں؟ کئی طریقے استعمال کیے۔ ایک بہت عام اور مؤثر تکنیک ہے پروسیس انجیکشن۔ انہوں نے اپنے میلویئر جیسے پہلے سیکٹوپریٹ اور بعد میں بٹروگر نامی ایک اور بیک ڈور کو چلتے ہوئے جائز نظر آنے والے سسٹم پروسیس جیسے MSBuild.exe کے اندر چھپا کر چلایا۔ یعنی پروسیس کی آڑ میں اپنا کام کرنا۔ جی، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بھیڑ میں شامل ہو جائے تاکہ پہچانا نہ جائے۔ بٹروگر کو تو رپورٹ کے مطابق 172 مختلف چلتے ہوئے پروسیسز میں انجیکٹ کیا گیا تھا۔ 172! مطلب اسے ڈھونڈنا اور روکنا بہت مشکل بنا دیا انہوں نے۔ یقیناً۔ اس کے علاوہ ایک اور چال چلی، ٹائم سٹیمپنگ۔ ٹائم سٹیمپنگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر فائل کے ساتھ اس کے بننے یا تبدیل ہونے کا وقت جڑا ہوتا ہے، جسے ٹائم سٹیمپ کہتے ہیں۔ فورینزک تحقیقات میں یہ ٹائم لائن بنانے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے گریکسبا نامی ایک ٹول استعمال کیا۔ یہ نام بعد میں پلے رینسم ویئر سے جڑا۔ اس ٹول نے جو فائلیں بنائیں ان کا ٹائم سٹیمپ بدل کر مستقبل کی کوئی تاریخ جیسے 2037 رکھ دیا۔ اچھا، تاکہ اگر کوئی بعد میں تحقیقات کرے تو وہ گمراہ ہو جائے کہ یہ فائلیں کب بنی؟ بالکل، وہ اپنے پیچھے غلط سراغ چھوڑ رہے تھے۔ کیا انہوں نے اینٹی وائرس کو براہ راست نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی؟ جی ہاں، انہوں نے مائکروسافٹ ڈیفینڈر کو غیر فعال کرنے کی کوشش کی۔ سسٹم رجسٹری میں کچھ تبدیلیاں کی تاکہ ڈیفینڈر کی ریئل ٹائم سکیننگ اور دوسری حفاظتی خصوصیات بند ہو جائیں۔ اور وہ بھیس بدلنے والی بات؟ ہاں، وہ بھی کیا۔ اپنے کچھ ٹولز جیسے گریٹسبا GTNet.exe اور برٹوگر بیک ڈور CCS.exe کا میٹا ڈیٹا یعنی فائل کی تفصیل اس طرح سے تبدیل کیا کہ وہ مشہور سیکیورٹی سافٹ ویئر جیسے سینٹینل-1 یا اواسٹ اینٹی وائرس کی فائلیں لگیں۔ تو یہ سب اینٹی وائرس اور تجزیہ کاروں دونوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں تھیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب حملہ آور سسٹم پر پوری طرح قابض ہیں، چھپے ہوئے ہیں، دفاع کو بھی کافی حد تک ناکارہ کر دیا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ دیکھیں گے کہ اس نیٹ ورک میں ہے کیا؟ بالکل۔ اگلا مرحلہ تھا ڈسکوری یعنی دریافت اور لیٹرل موومنٹ یعنی نیٹ ورک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنا۔ انہیں یہ معلوم کرنا تھا کہ اس نیٹ ورک میں کون کون سے کمپیوٹرز ہیں، کون سے سرورز ہیں، ان پر کیا ڈیٹا ہے اور ان تک کیسے پہنچا جائے۔ اس کے لیے کون سے اوزار استعمال کیے؟ کیا یہ بہت خاص قسم کے ٹولز تھے؟ کچھ تو عام ونڈوز کمانڈز تھیں جیسے IP کنفگ نیٹ ورک سیٹنگ دیکھنے کے لیے، نیٹ یوزرز کی لسٹ دیکھنے کے لیے، ہو ایم آئی یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس اکاؤنٹ سے لاگ ان ہے وغیرہ۔ لیکن کچھ خاص ٹولز بھی استعمال ہوئے جو ایکٹیو ڈائریکٹری یعنی ونڈوز نیٹ ورک کے مرکزی ڈیٹا بیس سے معلومات نکالنے کے لیے بنے ہیں، جیسے ایڈ فائنڈ اور شارپ ہاؤنڈ۔ شارپ ہاؤنڈ خاص طور پر نیٹ ورک کا نقشہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کون سا کمپیوٹر کس سے جڑا ہے، کہاں کمزوریاں ہیں اور حملہ آور کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ اسے انہوں نے sh.exe نام سے چھپایا ہوا تھا۔ تو وہ ایک طرح سے پورے نیٹ ورک کی جاسوسی کر رہے تھے۔ کیا کسی خاص چیز پر ان کی نظر تھی؟ 9 جو RDP یعنی ریموٹ ڈیسک ٹاپ کے لیے ہے۔ انہوں نے گریکسبا ٹول جسے GTNet یا GRBnet.exe نام دیا گیا تھا استعمال کر کے خاص طور پر سیکیورٹی اور بیک اپ سافٹ ویئر کی تفصیلات جمع کیں۔ اور وہ سائبر انشورنس پالیسی والی بات؟ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سائبر انشورنس پالیسی کی فائل کو تلاش کیا اور کھول کر دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تاوان کی رقم کا تعین کرنے کے لیے معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ اور یہیں پر وہ اہم کنیکشن ملا تھا نا، نیٹ سکین سے متعلق، ڈریگن فورس والا۔
جی ہاں، یہ ایک بہت اہم دریافت تھی۔ نیٹ اسکین جب اسکیننگ کرتا ہے تو ایک کانفیگریشن فائل netscan.xml اور آؤٹ پٹ فائل بناتا ہے۔ اس کی ایک آؤٹ پٹ فائل کا نام ایک ایسی کمپنی کے نام پر تھا جو پہلے ڈریگن فورس رینسم وے گروپ کی لیک سائٹ پر، یعنی جہاں وہ چوری شدہ ڈیٹا شائع کرتے ہیں، سامنے آ چکی تھی۔ تو یہ پہلا ٹھوس اشارہ تھا کہ شاید اس حملے کا تعلق ڈریگن فورس سے ہے۔ جی، یہ ایک چھوٹا سا سراغ تھا، لیکن بعد میں یہ بہت معنی خیز ثابت ہوا۔ اچھا، تو انہوں نے نیٹ ورک کا جائزہ لے لیا۔ اب وہ پھیلے کیسے؟ دوسرے کمپیوٹرز تک کیسے گئے؟ بنیادی طور پر ریموٹ ڈیسک ٹاپ پروٹوکال یعنی RDP کا استعمال کیا، اور اس ٹریفک کو چھپانے کے لیے وہ سسٹم BC پراکسی استعمال کر رہے تھے جو انہوں نے پہلے انسٹال کیا تھا۔ لاگ سے ان کے ورک سٹیشن کے نام بھی پتہ چلے، جیسے ڈیسک ٹاپ QPITS، ڈیسک ٹاپ A1H RTMJ وغیرہ۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک سے زیادہ لوگ تھے یا ایک ہی بندہ مختلف مشینیں استعمال کر رہا تھا۔ اور کوئی طریقہ؟ جی، انہوں نے امپیکٹ فریم ورک کا ایک ٹول WMEX بھی استعمال کیا، جو ونڈوز مینجمنٹ انسٹرومنٹیشن WMI کے ذریعے ریموٹ کمپیوٹرز پر کمانڈ چلانے کی سہولت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب حملہ ور نیٹ ورک میں پھیل گئے ہیں، انہیں پتا ہے کیا کہاں ہے، کنٹرول بھی ہے۔ اب سب سے قیمتی چیز یعنی پاس ورڈز اور دوسری کریڈینشلز، ان کی باری ہے۔ بالکل، کریڈینشل ایکسس اگلا اہم قدم تھا۔ اس کے لیے بھی انہوں نے کئی طریقے استعمال کیے۔ پہلا تو وہ سیکٹوپریٹ ہی تھا، جس میں مختلف ذرائع سے جیسے براؤزرز، ڈسکارڈ، اسٹیم، کرپٹو والیٹس وغیرہ سے پاسورڈ چرانے کی صلاحیت تھی۔ اور وہ ویم بیک اپ والا طریقہ، وہ تو کافی ہوشیارانہ لگتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی بہت چالاکی سے کیا گیا۔ انہوں نے ایک بیک اپ سرور کو ٹارگٹ کیا جس پر ویم سافٹ ویئر چل رہا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک پاور شیل اسکرپٹ چلایا۔ یہ اسکرپٹ ویم کے اپنے SQL ڈیٹا بیس سے انکرپٹڈ پاسورڈز نکالتا تھا، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ان پاسورڈز کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے انہوں نے ویم کی اپنی ہی ایک لائبریری فائل vim_backup.common.dll کا استعمال کیا۔ کمال ہے، مطلب تجوری بنانے والے کے اوزاروں سے ہی تجوری کھولی۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے DC سنک حملہ بھی کیا۔ DC سنک، یہ کیا ہے؟ یہ ایکٹیو ڈائریکٹری ایک تکنیک ہے جس سے حملہ آور اگر اس کے پاس مناسب حقوق ہوں تو ڈومین کنٹرولر سے براہ راست پاسورڈ ہیشز یعنی انکرپٹڈ پاسورڈز کی کاپی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک حملہ ہے۔ ونڈوز ایونٹ لاگز میں اس کی نشاندہی ہوئی۔ اور وہ بٹروگر بیک ڈور کا بھی ذکر تھا۔ جی، وہ جو بٹروگر بیک ڈور انسٹال کیا تھا اس نے بھی کوشش کی کہ LSS پروسیس کی میموری سے اسناد چرائی جائیں۔ LSS وہ پروسیس ہے جہاں ونڈوز اکثر لاگ ان کی معلومات عارضی طور پر رکھتا ہے۔ تو مطلب ہر ممکن طریقے سے پاس ورڈز اور اسناد چرانے کی کوشش کی گئی۔ جی، اب جب ان کے پاس یہ سب آ گیا تو فائنل مرحلہ ڈیٹا نکالنا۔ جی بالکل۔ آخری مراحل تھے کلیکشن یعنی ڈیٹا اکٹھا کرنا، اور ایکسفلٹریشن یعنی اسے نیٹ ورک سے باہر بھیجنا۔ پہلے انہوں نے WinRR، جو کہ ایک عام فائل کمپریس کرنے والا ٹول ہے، سسٹم میں ڈالا۔ پھر اس کا استعمال کر کے فائل شیئرز پر موجود جو بھی قیمتی ڈیٹا انہیں ملا اسے کمپریسڈ آرکائیو فائلوں یعنی زپ فائلوں میں بند کیا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ کم از کم 6 بڑی ڈائریکٹریز کو بہت منظم طریقے سے آرکائیو کیا گیا۔ ایک کسٹم ٹول FS64.exe بھی استعمال ہوا جو فائلوں کی لسٹ بناتا تھا۔ اور یہ سارا ڈیٹا باہر کیسے بھیجا؟ اس کے لیے انہوں نے WinSCP ٹول استعمال کیا۔ اس کی کنفیگریشن فائل WinSCP.ini سے پتا چلا کہ وہ خاص قسم کی فائلیں ڈھونڈ رہے تھے، جیسے ویب سائٹ کا مواد، کنفیگریشن فائلیں، سورس کوڈ وغیرہ۔ پھر یہ سارا ڈیٹا انہوں نے فائل ٹرانسفر پروٹوکال یعنی FTP کے ذریعے ایک بیرونی IP ایڈریس 144.202.61.209 پر بھیج دیا۔ FTP؟ لیکن FTP تو محفوظ نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو انکرپٹڈ نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہی ان کی ایک بڑی آپریشنل سیکیورٹی یا OPSEC کی ناکامی تھی۔
کیونکہ FTP ٹریفک انکرپٹڈ نہیں ہوتی تو بعد میں جب نیٹ ورک ٹریفک کا تجزیہ کیا گیا تو پیکٹ کیپچر سے نہ صرف یہ پتا چل گیا کہ کون سا ڈیٹا بھیجا جا رہا تھا بلکہ حملہ آور کے FTP لاگ ان، پاس ورڈ اور ساری کمانڈز صاف صاف نظر آ گئیں۔ یہ تو ان کے لیے کافی بڑی غلطی ثابت ہوئی ہوگی تحقیقات میں۔ یقیناً اس سے تفتیش کاروں کو کافی مدد ملی۔ تو خلاصہ یہ کہ ڈیٹا تو کامیابی سے چوری ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رینسم ویئر چلاتے اور سب کچھ انکرپٹ کرتے، انہیں سسٹم سے نکال دیا گیا۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس رپورٹ کے سب سے اہم اور چونکا دینے والے حصے پر۔ یہ حملہ آور کون تھے اور یہ جو 3 گروہوں سے تعلق کی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حملہ غالباً کسی رینسم ویئر ایفیلیٹ نے کیا تھا۔ ایفیلیٹ؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ رینسم ویئر کی دنیا میں اب ایک ماڈل بہت عام ہے، رینسم ویئر ایز اے سروس یا RAAS۔ اس میں جو لوگ رینسم ویئر بناتے ہیں وہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے دوسرے مجرموں یعنی ایفیلیٹس کو دیتے ہیں۔ ایفیلیٹ کا کام ہوتا ہے نیٹ ورک میں گھسنا، پھیلنا، ڈیٹا چرانا اور آخر میں رینسم ویئر چلانا۔ پھر جو بھی تاوان ملتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ شاید 70-80% ایفیلیٹ کو جاتا ہے اور باقی رینسم ویئر بنانے والے کو۔ اچھا، تو یہ ایفیلیٹ تھا جس نے یہ سارا کام کیا، لیکن اس کا 3 گروہوں سے کیا تعلق؟ یہ ہے وہ لکیریں دھندلانے والی بات۔ بالکل، یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ تفتیش کاروں نے اس حملے میں استعمال ہونے والے اوزاروں، تکنیکوں اور طریقوں جنہیں TTPs کہتے ہیں کا جب تجزیہ کیا تو انہیں شواہد ملے جو اس ایک حملہ آور یا گروہ کو 3 مختلف بڑے رینسم ویئر آپریشن سے جوڑتے تھے۔ 3؟ کون کون سے؟ پہلا پلے رینسم ویئر، اس سے تعلق ملا گرگزبا ٹول کے استعمال سے، سسٹم BC پراکسی کے استعمال سے اور کچھ دوسری ملتی جلتی TTPs سے جیسے نیٹ سکین اور ایڈفائن کا استعمال۔ ٹھیک ہے، دوسرا؟ دوسرا رینسم ہب، اس سے تعلق ملا بروٹیجا بیک ڈور CCS.exe کے استعمال سے فائلوں کو C.users پبلک میوزک فولڈر میں رکھنے کی عادت سے جو رینسم ہب سے منسلک دیکھی گئی ہے، بٹس ایڈمن اور امپیکٹ کے استعمال سے اور دیگر مشترکہ TTPs سے۔ اور تیسرا؟ وہ ڈریگن فورس والا کنیکشن؟ جی تیسرا ڈریگن فورس، اس سے تعلق بنیادی طور پر نیٹ سکین کی اس آؤٹ پٹ فائل سے ملا جس میں ڈریگن فورس کے ایک پچھلے شکار کا نام تھا، لیکن ساتھ ہی سسٹم BC کا استعمال اور دیگر TTPs بھی تھے جو ڈریگن فورس کے حملوں میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ایک ہی حملہ آور یا ایک ہی ٹیم بیک وقت پلیگ، رینسم ہب اور ڈریگن فورس ان تینوں کے لیے کام کر رہی تھی یا ان سے کسی نہ کسی طرح منسلک تھی؟ جی شواہد تو یہی بتاتے ہیں اور یہی اس رپورٹ کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو رینسم ویئر ایفیلیٹس ہیں یہ اکثر آزاد ٹھیکیداروں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کسی ایک رینسم ویئر برانڈ کے وفادار نہیں ہوتے، وہ اپنے اوزار، اپنی مہارتیں اور جو نیٹ ورکس وہ ہیک کرتے ہیں یعنی رسائی، وہ اسے مختلف رینسم ویئر گروہوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ شاید اس بنیاد پر کہ کون زیادہ منافع دے رہا ہے یا کس کے ٹولز بہتر ہیں۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی RAAS آپریٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا وقت کے ساتھ ساتھ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پتہ لگانا کہ کسی حملے کے پیچھے کون سا بڑا نام ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل کام تو یہ ایفیلیٹ کر رہا ہے جو شاید کئی ناموں سے جڑا ہو۔ بہت زیادہ مشکل۔ ایک ہی حملہ آور کی ڈیجیٹل نشانیاں آپ کو کئی مختلف گروہوں تک لے جا سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف سائبر کرائم کی ٹریکنگ اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کو پیچیدہ بناتا ہے، بلکہ سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ وہ خطرات کی صحیح درجہ بندی کیسے کریں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ رینسم ویئر ایکو سسٹم کتنا لچکدار، کتنا متحرک اور کتنا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو اس سارے گہرے جائزے سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ایک بظاہر عام سے واقع ایک جعلی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ سے شروع ہو کر یہ حملہ کس طرح ایک انتہائی منظم، سوچ سمجھ کر کیا گیا آپریشن تھا
جس میں حملاوروں نے کئی جدید ٹیکنیکیں استعمال کیں، دفاعی نظاموں کو چکما دیا اور آخر میں قیمتی ڈیٹا بھی چرا لیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ایک واقعے نے ہمیں رینسم ویئر کی دنیا کے اندر کام کرنے والے ان ایفیلیٹس کے پیچیدہ اور بدلتے ہوئے کردار کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ یہ لوگ کیسے مختلف بڑے گروہوں کے درمیان کام کرتے ہیں اور ان کے درمیان کی لکیروں کو دھندلا دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائبر کرائم کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ ایک مسلسل بدلتا ہوا ماحول ہے۔ خاص طور پر رینسم ویئر کا منظرنامہ، جہاں حملہ آور، ان کے اوزار، ان کی حکمت عملی، یہ سب بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ جو ایفیلیٹ ماڈل ہے، یہ انہیں بہت لچک اور ایک حد تک گمنامی بھی فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اس کیس نے دکھایا، ایک حملہ بظاہر الگ الگ نظر آنے والی مجرمانہ سرگرمیوں کے درمیان چھپے ہوئے روابط کو سامنے لا سکتا ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر یہ ایفیلیٹس اتنے آزاد ہیں اور وہ مختلف رینسم ویئر برانڈز کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو پھر کسی ایک مخصوص رینسم ویئر آپریشن یا گروہ کو نشانہ بنانے والے جو اقدامات ہیں، جیسے پابندیاں لگانا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، وہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی توجہ صرف ان رینسم ویئر برانڈز پر رکھنی چاہیے، یا ان اصل کارندوں، ان ایفیلیٹس پر جو یہ سارا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام کے تحت کر رہے ہوں؟ مستقبل میں سائبر سیکیورٹی کی حکمت عملی بناتے وقت اس پہلو پر غور کرنا بہت ضروری ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے۔